میرا نام عثمان ہے۔ میں سیالکوٹ کے ایک نوائی گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کی طرح میرے ابا بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 17 سال ہے۔ میں سیالکوٹ کے مشہور کالج سے FSC پری میڈیکل میں کر رہا ہوں۔ میں جسامت کے لحاظ سے نہ تو زیادہ موٹا ہوں اور نہ ہی زیادہ پتلا۔ میرے گھر والے مجھے مانی کہہ کر بلاتے تھے۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک بہن عائشہ جس کی عمر 19 سال ہے اور ایک بہن نمرہ جس کی عمر 16 سال ہے۔ میری بڑی بہن عائشہ کا رنگ بہت گورا ہے۔ عائشہ نے پچھلے سال FA پاس کیا تھا اور وہ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ہے، جبکہ نمرہ ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں صبح صبح کالج جاتا تھا۔ کالج ہمارے گاؤں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور تھا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی اکیڈمی نہیں تھی۔ اکیڈمی پڑھنے کے لیے بھی مجھے شہر جانا پڑتا تھا۔ میں صبح 6-7 بجے گھر سے نکلتا اور شام کو 6-7 بجے گھر واپس آتا۔ ہمارے گھر کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کر ایک مکان تھا جس میں بلو باجی رہتی تھیں۔ بلو باجی جن کی عمر 35 سال کے قریب ہوگی، وہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کا رنگ اتنا گورا تھا کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی تھیں۔ ان کے بال گولڈن براؤن کلر کے تھے۔ ان کی آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ ان کے ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے بڑی فرصت سے بیٹھ کر بنائے ہوں۔ بلو باجی بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک ہیں۔ وہ اس گھر میں تقریباً 3 مہینے پہلے آئی تھیں۔ ان کے شوہر پاکستان پوسٹ میں کام کرتے تھے اور ان کا ٹرانسفر یہاں ہوا تھا۔ ان کے شوہر کا نام کامران تھا اور وہ ہمارے گاؤں کے ڈاکخانے کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ بلو باجی کی شادی آج سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن خدا نے ان کو ابھی تک کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ ان کے شوہر کامران جب کام پر چلے جاتے تو وہ گھر میں اکیلی رہتی۔ ان کا نام بلو تھا، لیکن ہم سب محلے والے پیار سے انہیں بلو باجی کہتے ہیں۔ میں بھی ان کو بلو باجی ہی کہتا تھا، لیکن ایک واقعے نے ان کے بارے میں میرے خیالات بدل دیے۔ ہفتے کا دن تھا، مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ میں ناشتہ کر کے چھت پر چلا گیا دھوپ میں بیٹھنے کے لیے۔ تقریباً چھت پر بیٹھے ہوئے ابھی مجھے 15 سے 20 منٹ ہوئے تھے کہ امی نے آواز دی، عثمان بیٹا نیچے آنا، مجھے تیرے ساتھ کام ہے۔ میں نیچے گیا اور کہا جی امی جی بتائیں کیا کام ہے۔ امی نے مجھے ایک برتن دیا، اس میں کچھ سالن تھا اور کہا جاؤ یہ بلو باجی کے گھر بلو باجی کو دے کر آؤ اور ان سے کہنا کہ امی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، اور میں بلو باجی کے گھر کی طرف چل دیا۔ بلو باجی کے گھر پہنچ کر میں نے ان کی بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ کون ہے۔ میں نے کہا بلو باجی میں عثمان ہوں۔ بلو باجی نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ میں اندر گیا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ بلو باجی کی آواز آئی کہ میں واش روم میں ہوں، 2 منٹ تک آتی ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندر آتے ہوئے باہر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بلو باجی واش روم سے نکلیں۔ میں نے جیسے ان کو دیکھا میں حیران رہ گیا۔ وہ حسن کی پیکر لگ رہی تھیں۔ ان کے گیلے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی شبنم کے قطروں کی طرح ان پر گر رہا تھا۔ نہانے کی وجہ سے ان کے کپڑے کافی گیلے ہو چکے تھے اور اس وجہ سے ان کے اندرونی کپڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ریڈ کلر کی پہنی ہوئی تھی۔ وہ باہر آئیں اور پوچھنے لگیں جی عثمان کیسے آنا ہوا۔ ان کی گفتگو کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ وہ اتنے نرم لہجے سے بات کرتی کہ ایسا لگتا کہ ان کے منہ سے شہد ٹپک رہا ہو۔ اسی وجہ سے سب محلے والے ان کی عزت کرتے تھے۔ میں نے کہا بلو باجی امی نے آپ کے لیے سالن بھیجا ہے۔ وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں تمہاری امی بھی تکلف کرتی ہیں۔ میں نے کہا سالن بہت اچھا بنا تھا، اس لیے امی نے آپ کو بھیج دیا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم رکو، میں برتن خالی کر کے تمہیں دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ کچن میں جانے کے لیے مڑی تو پیچھے سے ان کی ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میرے دل میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ برتن خالی کر کے جب وہ آئیں انہوں نے برتن مجھے دیا اور مجھ سے پوچھنے لگیں عثمان آج کل کیا کرتے ہو۔ میں نے کہا بلو باجی کچھ نہیں، صبح کالج جاتا ہوں اور اس کے بعد اکیڈمی پڑھنے، شام کو 6-7 بجے گھر آتا ہوں۔ وہ کہنے لگیں کالج میں کیا کرتے ہو۔ میں نے کہا بلو باجی FSC پری میڈیکل کر رہا ہوں۔ وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کوشش تو یہی ہے،
آگے جو خدا کی مرضی۔ وہ کہنے لگی میں نے BSc زولوجی میں کی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میں تو پہلے ہی بلو باجی کے قریب جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بلو باجی نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھا سکتی ہوں، پھر تمہیں اکیڈمی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بلو باجی ٹھیک ہے، میں گھر والوں سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی سے بات کی کہ بلو باجی نے BSc زولوجی میں کی ہے اور وہ کہہ رہی تھیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ مہینہ اپنا اکیڈمی پڑھ لو کیونکہ میں اس کی فیس دے چکی ہوں۔ اگلے مہینے سے بلو باجی کے پاس چلے جانا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا واپس چھت پر چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار بلو باجی کا چہرہ اور ان کا جسم آ رہا تھا۔ اب میں ان کو سیٹ کرنے کا سوچنے لگا اور میں نے سوچو ہی سوچو میں ان کو سیٹ بھی کر لیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ میں شام کے وقت شہر سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ مجھے سڑک پر دور ایک موٹر سائیکل، ایک مرد اور ایک عورت چلتی دکھائی دی۔ میں ان کے پاس سے گزر گیا، لیکن تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے آوازیں آنے لگیں، رکو رکو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلو باجی اور ان کے شوہر کامران تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک روکی اور پیچھے مڑ کر ان کی طرف چل دیا۔ میں ان کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھنے لگا کہ آپ اتنی رات کو اس اکیلی سڑک پر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم شہر سے واپس آ رہے تھے، ہماری بائک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے بلو باجی کی طرف دیکھا، وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں اپنی بائک سے نیچے اترا اور کہا رکیں، میں آپ کی بائک کو دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں بہت پریشان لگ رہے تھے۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ٹھنڈ مزید بڑھ رہی تھی۔ میں نے بائک کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور انکل کو کہا کہ کک مار کے دیکھیں کہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں۔ انکل نے کک ماری تو بائک سٹارٹ ہو گئی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھے اور چل دیے، لیکن تھوڑا سا آگے گئے تو بائک پھر بند ہو گئی۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور ان کے پاس چلا گیا۔ انکل کہنے لگے کہ ہفتہ پہلے کام کروایا ہے لیکن پھر بھی بار بار بند ہو رہی ہے۔ کامران انکل نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، اپنی بائک پر بلو باجی کو بٹھا کر گھر لے جاؤ۔ میں نے بلو باجی کی طرف دیکھا، ان کو بائک خراب ہونے کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا بلو باجی آ جائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، کامران انکل اپنی بائک ٹھیک کروا کر واپس آ جائیں گے۔ بلو باجی نے کہا ٹھیک ہے، میں عثمان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، لیکن آپ بائک ٹھیک کروا کر جلدی آنا۔ بلو باجی میرے ساتھ بائک پر بیٹھی اور کہا چل عثمان۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور چل دیا۔ تھوڑا آگے گیا تو بلو باجی کہنے لگی عثمان بائک روکو جلدی۔ میں نے کہا بلو باجی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی بائک تو روکو۔ میں نے بائک روکی تو وہ کہنے لگی مجھے چھوٹا واش روم آیا ہے، میں کب سے کنٹرول کر رہی تھی لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی رکو، میں ادھر اندھیرے میں کر کے آتی ہوں۔ ابھی ان کو گئے صرف 2 منٹ ہوئے تھے کہ ان کی زوردار چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں جلدی سے بائک سے نیچے اترا اور موبائل کی لائٹ آن کر کے ان کی طرف گیا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو پوچھا بلو باجی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے طوطے اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی میری قمیض اٹھا کر دیکھو۔ جیسے ہی میں نے ان کی قمیض اوپر کی تو محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک